دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے ہر نصیب کو، اس کی تمام تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج سبحان اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے بہترین بندوبست فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ پرندوں کی تسبیح ہے، یہ پرندوں کا وظیفہ ہے۔ پرندے جس طرح سے رزق کماتے ہیں، جس طرح سے اللہ پاک ان کو رزق دیتا ہے، سبحان اللہ کی برکت سے آپ کو بھی اللہ پاک رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی سبحان اللہ کو پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ، جس کا لفظی معنی پاک ہے میرے رب کی ذات، اللہ پاک پاک ہے۔ اور جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کے ذریعے اپنے تمام معاملات کو بہترین کروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن پرندوں کی یہ خاص تسبیح، سبحان اللہ کا یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ کی جو بندہ تعریف بیان کرے گا، آج اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اس بات کا اقرار کرے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، وہ جس چیز کی حاجت کرے، وہ جو مانگے اس کو دے دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ اس پر انعامات نازل و نزول فرماتا ہے۔ اور آپ نے ساتھ میں یا اللہ یا محمد کا بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ پوری ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات میں نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج استغفار بھی کثرت سے کرنا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس پر محبت جاری فرماتے ہیں، اس کو اپنا لاڈلا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں، جو کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے، پھر اس کے منہ سے جو بات نکلے گی اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن سبحان اللہ کا یہ خاص اور مستند وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک بار سبحان اللہ کا یہ خاص عمل پڑھنے سے، یہ اللہ پاک کا ذکر کرنے سے آپ کی ہر پریشانی، آپ کے تمام معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ میرے وہ بہن بھائی جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، رزق کے انتظار میں، رزق کے انتظام کرنے کے چکر میں بہت پریشان رہتے ہیں، اور بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا دی، پھر بھی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ پرندوں کی خاص تسبیح، سبحان اللہ کا خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، اور پھر دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل کس طریقے سے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کا درود پاک خود سماعت کرتا ہوں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک بہت ہی مبارک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اور جو بندہ بھی شب بارات سے پہلے اس خاص عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اس کے رزق میں اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتے ہیں۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب الدعوات ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رحمت برکتیں ہم پر چھما چھم موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔
مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کی خالی تجوریوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کے ہر معاملات کو حل کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود مجھے کہیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا جس کے ذریعے میری زندگی کی ہر پریشانی، میرے تمام معاملات حل ہو گئے۔ اللہ والوں، ساری بات یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی نیت اور آپ کی عقیدے کے مطابق آپ پر نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ دوستوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ ہے اور یہ دوسرا دولت والا ہفتہ ہے۔ اور یہ ہفتے کا دن اگر آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اگر یہ ہفتہ آپ لوگوں نے غفلت میں گزار دیا تو خدا کی قسم 1 سال بعد ہی موقع ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ پچھتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو دوستوں، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کی بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹھا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، کفر کو نیست و نابود فرما دے، جو دشمنان اسلام ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ غازہ، فلسطین، کشمیر، برما کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ پوری امت مسلمہ پر اپنا کرم جاری و ساری فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں برائیوں سے بچانا۔ اے میرے مالک و مولا، عذاب قبر سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا۔ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بننے دینا۔ میرے مولا، ہمیں ان بندوں کی صف میں شامل نہ کرنا جس پر تو غضبناک
ہوا، ہمیں ہمیشہ انعامات اور سلف صالحین کی جماعت کا حصہ بناتے، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما، صحابہ کرام کی عزت، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا دن ہے، جب آپ کو وقت ملے آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے اللہ والوں، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھاتا ہے، کوئی ڈگری ہولڈر ہے، بڑے بڑے ڈپلومے کر لیے، بڑی بڑی اس نے محنتیں کر لی، مشقتیں کر لی، پھر بھی نوکریاں نہیں مل رہی۔ تو آج بہترین رزق کے لیے اس خاص عمل کو پڑھیں، اللہ پاک نوکری نہیں اپنے بزنس سے نواز دے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ ماہ شعبان کے مہینے میں تو ویسے ہی رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کیوں نہ آج اللہ پاک سے ہم لوگ بزنس مانگیں، کیوں نہ آج اللہ پاک سے جھولی بھر بھر کے مانگے، کیوں نہ آج اللہ پاک سے رب کی شان کے مطابق مانگا جائے، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگا جائے۔ انشاءاللہ وہ رب ہم پر اپنی ضرور رحم و کرم جاری و ساری فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے ایک مبارک نام سبحان اللہ کا وظیفہ ہے، یعنی پرندوں کی تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ جس کا لفظی معنی پاک ہے، اللہ پاک کی ذات۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرماؤ، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، سبحان اللہ صبح کے وقت پرندے پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین پرندوں کو پھر ایسی روزی عطا فرماتا ہے، ایسا رزق عطا فرماتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن مغرب میں جب وہ اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں اللہ پاک شکم سیر ہو کر ان کے روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، جب وہ اپنے پرندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، خالی پیٹ نہیں چھوڑتا، تو سوچیں آپ لوگوں کو جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ماہ شعبان کے اس بابرکت مہینے، کملی والے آقا کے مہینے میں سبحان اللہ سے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے۔
تو اللہ والوں سبحان اللہ پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ آج جو کوئی بے روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، غربت اور فقر و فاقہ کی وجہ سے پریشان ہے، آزمائش میں ہے، تو سبحان اللہ کو لازمی پڑھے۔ لیکن آپ نے سبحان اللہ کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے تاکہ نیکی اور بدی کے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کا ذکر لکھیں، اللہ کے حضور پیش کریں۔ اور جب آپ سبحان اللہ پڑھ کر اللہ پاک کے حضور پیش ہوگے تو یقین کیجئے گا سبحان اللہ کی برکت دیکھنے والی ہوگی، سبحان اللہ کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ سے اللہ رب العالمین رزق اور دولت میں خیر کثیر اور بے شمار رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے سبحان اللہ سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سبحان اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ذکر الہی ہے، یہ ایسا اللہ کا لاڈلا ذکر ہے کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ والوں یہ بہت ہی زیادہ روحانیت سے بھرا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار سبحان اللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ جب کوئی بندہ رب کریم کے سامنے بھکاری فقیر منگتا بن کر التجا کرتا ہے، یا رزاقو پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک نہیں 2 نہیں اللہ پاک 300 رزق کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں اگر آپ بھی رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے اس بابرکت مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں خزانوں کے مالک ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یا رزاقو کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ وظیفہ خاص طور پر رزق، دولت، کاروباری مسائل اور رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر لکھوانے کے حوالے سے ہے۔ اللہ والوں آج جو بندہ وظائف پڑھ کر تھک چکا ہے لیکن کوئی وظیفہ کام نہیں آتا تو آج اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے یا رزاقو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا ذکر الہی ہے، ایسا مبارک اور بابرکت نام ہے کہ جس کے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دے گا آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اللہ والوں اگر آپ کے گھر میں کاروباری مسائل ہیں اور آپ کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی آپ لوگ پریشان ہیں، دن رات محنت و مشقت کے باوجود بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ دن بدن قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے میں آج اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یا رزاقو کا یہ عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آج آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ والوں وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں رب کریم کی ذات تو ہر روز ہی اللہ رب العالمین تو ہر روز ہی جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں، وہ رب تو کرم فرمانے کو ہمیشہ تیار ہے، لیکن ہم لوگ ہی ہیں جو ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، رجب کے مہینے کو غفلت پہ گزار دیا، رجب کا بابرکت مہینہ ہم سے ضائع ہو گیا اور آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ آ گئی ہے، یعنی پہلا عشرہ بھی اختتام کو ہے، تو سوچیں کب تک کی اس غفلت کے اندھیروں میں ہم لوگ دھکیلے جائیں گے، کب تک ہم لوگ دین سے اپنے غفلت خواب بیداری سے نہیں جب تک جاگیں گے، تو اللہ والوں ہم لوگ اسی طریقے سے پریشان رہیں گے۔ رب کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن
یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 313 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ 313 بار یا رزاقو کو پڑھے اور آپ لوگ کوئی مٹھی بھر چینی لے لیں یا پھر پانی لے لیں، جو صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ کر دیں۔ چینی کا بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ چاول، آٹا، جو بھی سفید چیز ہو اس پہ دم کریے گا اور اپنے پاس اس کو رکھ لیجئے گا۔ وظیفہ پہلے پورا سن لیں، اس کے بعد آپ نے اس چینی کا یا چاول کا جو صدقہ کرنا ہے وہ آپ لوگ بآسانی اپنی چھت کے اوپر ڈال دیں یا پھر کوئی کونے میں ڈال دیں، ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پر چینٹیاں وغیرہ آئیں اور وہ اس ننھی مخلوق جو ہے وہ ان کو کھا لیں۔ اللہ پاک کی وہ مخلوق جو بالکل بے زبان ہے، جن کی زبان آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک تو پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی رزق عنایت فرماتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کے ذریعے ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرماتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے جب رزق کی آسانی فرمائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی بد قسمت کے تعلق کو کھلے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھا، دوسرے نمبر پہ یا رزاقو پڑھا، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت بہت خاص ہے۔ اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، یہ دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق و دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج سورہ کوثر صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت اگر آ گئی ہے اس سے بچ سکتی ہیں، آپ لوگ اپنے رشتوں میں بندشوں میں، کاروبار میں بندشیں اور جو رکاوٹیں ہیں ان سب کے لیے سورہ کوثر کا یہ خاص عمل یقین کریں بہت کرامت ہے۔ آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہے اور یہ دوسرا ہفتے کا دن ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے جو اپنے امتحان کی پریشانیوں میں ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم تو پاس نہیں ہو سکے، یعنی کہ امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں کھل ڈل کے مانگنا، آج تھوڑا نہیں مانگنا، آج 1-2 لاکھ نہیں، کروڑوں بھی مانگو گے نا تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور نوازے گی۔ سورہ کوثر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کا بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب ان 2 ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔
हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्से कहानियों में सुनते रहे हैं कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजिज़े फरमाती है, बुजुर्गान दिन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, मोजिज़ात को देखना चाहते हो, या अल्लाह या मोहम्मद को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबियां यकीनी हो जाएंगी, हर मामलात में आसानी होगी, रिस्क कसीर और रिस्क करीम मिलेगा। और आज माह शाबान की 9 तारीख है, हफ्ते का दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है, बहुत ही मुबारक घड़ियां हैं। आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को किस तरीके से पढ़ना है जरा तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें कि अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़े। उसके बाद जो चीनी का मैंने आपको कहा था कि आप लोग सदका कर दें, वो आप लोग सदका कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया था किसी चीटियों को या कुछ मीठा बना के कहीं बांट दें कि अगर आप लोग किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो फिर आप लोग सदके की नियत नहीं करेंगे, फिर आप लोग ये नियत करेंगे जो भी आपको बंदा है या बंदी है, जो भी है अल्लाह वाला, यानी कि अपनी बीवी के लिए करना चाहता है, सास के लिए करना चाहता है, जिसके लिए भी करना चाहते हैं उनकी नियत करके करा जाएगा। सदके की नियत करेंगे तो रिस्क के लिए करेंगे, रिस्क कसीर और रिस्क करीम चाहते हैं तो सदके की नियत करके करा जाएगा। नियत पर दारो मदार है, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, समझते नहीं हैं। अल्लाह वालों जब तक कि समझ में नहीं आएगा किस तरीके से आप लोगों के लिए आसानी होगी, तो लिहाजा आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मैंने हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह वालों आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। वजीफा पढ़ लिया ना, अब देखिए वजीफा हो गया, अब अच्छे अंदाज में आप लोगों ने दुआ करनी है और दुआ आप लोग अल्लाह पाक से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए मांगिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए बेहतरीन तौर पर आसानी फरमाएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।